تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بخل کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ دنیاوی امیدوں کی کمی کی جائے۔ اب لمبی امیدوں کی کمی کس طرح کی جائے، ان سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ موت کی یاد کرے۔ موت کی یاد کس طرح کرے؟ اپنے ہم زمانہ اور ہم عصر لوگوں کی موت میں تفکر کرے۔ موت کو یاد کرنے کا طریقہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ویران معل نامی رسالے میں طریقہ دیا ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ بہت مفید پائیں گے۔ اسی طرح الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے نگران شورا کی VCD جاری ہوئی ہے، موت کا تصور۔ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ موت کا تصور بنے گا، بخل کا علاج ہوگا۔ موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرے، مرنے والوں کی قبور کے اندرونی حالات، قبر کی وحشت، گھبراہٹ، اجنبیت پر غور کرے۔ انشاءاللہ عز و جل لمبی امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے نہایت نصیحت آموز تحریری بیان کا رسالہ ہے، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، قبر کا امتحان۔ اس کے مطالعہ کرنے سے موت کی یاد آئے گی اور موت کی یاد کی برکت سے بخل کا علاج ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اگر واقعی کنجوس کو جو نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ فطرہ ادا کرتا ہے، نہ قربانی دیتا ہے، نہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، نہ مسجد کی تعمیر میں خرچ کرتا ہے، نہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں معاونت کرتا ہے، نہ وہ مدنی قافلوں میں خرچ کرتا ہے، نہ رسائل کا لنگر کرتا ہے، نہ VCD کا لنگر کرتا ہے، نہ ماں پر خرچ کرتا ہے، نہ باپ پر خرچ کرتا ہے، نہ بھائی پر، نہ بہن پر، نہ اولاد پر، نہ خالہ پر، نہ پھپھی پر، نہ ماموں پر، نہ چچا پر، نہ دادا پر، نہ نانا پر، نہ پڑوسیوں کا خیال ہے۔ یہ جو کنجوس ہے، جو خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ کل تیرا انتقال ہو جائے گا، بخل ختم نہیں ہو جائے گا۔ اس کو کنفرم ہو جائے 1 ماہ کے بعد تیری موت واقع ہونے والی ہے، تو یقیناً یہ بخل سے نجات پائے گا، مال کو خرچ کرے گا، سخاوت کی سعادت حاصل کرے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، موت کی یاد بھی بخل کا علاج ہے۔ ایک علاج اور سنیے۔ بخل کا ایک سبب ہے اولاد کی محبت۔ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امراض کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ اب اولاد کی محبت بھی اس کا سبب ہے، ان کے مستقبل کی فکر۔ اور میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولد مبخلۃ مجنبۃ مجبنۃ، الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلۃ، اولاد بخل، بزدلی اور جہالت میں مبتلا کرنے والی ہے۔ اب اس کا علاج کس طرح کریں؟ اولاد کی محبت راہ خدا میں خرچ کرنے میں حائل ہو رہی ہے، علاج سنیے، غور کرے، تفکر کرے، فکر مدینہ کرے۔ میری اولاد کو پیدا کرنے والے رب العالمین جل جلالہ نے میری اولاد کا رزق بھی پیدا فرمایا ہے۔ مدینہ کتنے بچے ایسے میراث پاتے ہیں لیکن وہ ان کا رزق ثابت نہیں ہوتا، ان کے مقدر میں وہ میراث نہیں ہوتی۔ اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں وراثت میں مال نہیں پاتے لیکن اللہ تعالی انہیں رزق عطا فرما دیتا ہے۔ مزید غور کریں، اگر اس کی اولاد نیک ہے تو نیکوں کا تو اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ والی ہے، اور اگر اولاد فاسق ہے تو اللہ تعالیٰ ان جیسوں کو مسلمانوں میں زیادہ نہ کرے، کیونکہ فاسق
اپنے مال سے گناہوں پر مدد حاصل کرتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال پڑھنے جیسی اللہ میں نصیب فرمائے، یہ عبرتناک روایت اس میں لکھی ہوئی ہے کہ دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، اللہ تعالیٰ نے اپنے دو بندوں پر وسعت فرمائی، انہیں کثیر مال سے اولاد سے نوازا۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا فلاں بن فلاں، عرض کرے گا لبیک ربی وسعدیک، اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھے کثرت مال اولاد سے نہ نوازا؟ عرض کرے گا کون نہیں میرے رب عز و جل۔ ارشاد ہوگا پھر تو نے میری عطا کردہ نعمتوں کے عوض کیا کیا؟ عرض کرے گا میں محتاجی کے خوف سے اپنے مال کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اگر تو حقیقت جان لیتا تو کم ہنستا زیادہ روتا، تجھے اپنی اولاد کے بارے میں محتاجی کا ڈر تھا، سن میں نے وہی آفت یعنی محتاجی تیری اولاد پر ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے شخص سے ارشاد فرمائے گا فلاں بن فلاں، عرض کرے گا لبیک ای ربی وسعدیک، ارشاد ہوگا میں نے تجھے کثرت مال اور کثرت اولاد سے نہیں نوازا؟ عرض کرے گا کیوں نہیں یا رب عز و جل؟ ارشاد ہوگا پھر تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ عرض کرے گا میں نے اسے تیری فرما برداری میں خرچ کیا، اور اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے تیری وسیع عطا، فضل، قدرت اور بے نیازی پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اگر تو حقیقت جان لیتا زیادہ ہنستا کم روتا، تو نے اپنی اولاد کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا، سن میں نے انہیں وہ یعنی اپنا فضل عطا فرما دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کنجوسی جیسے ہلاک کر دینے والے مرض سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بخل اور بخیلوں، کنجوسی اور کنجوسوں کی مذمت جو آیات اور احادیث اور حکایات یہ بیان کی گئیں، کنز الایمان پڑھیے، بہار شریعت پڑھیے، احیاء العلوم پڑھیے، لباب الاحیاء، احیاء العلوم کا خلاصہ۔ امیر اہل سنت احیاء العلوم پڑھنے کا ارشاد فرماتے رہتے ہیں، 4 جلدیں تو ملا کے اتنی موٹی ہو جائیں گی۔ الحمدللہ اس کا خلاصہ المدینہ العلمیہ نے ترجمہ کیا، یہ خلاصہ خود امام غزالی نے کیا ہوا ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا، شاید 80 روپے کی مل جاتی ہے، اور وہ لے کر 50 روپے کی، 85 روپے کی، وہ لے کر پڑھ لیں۔ تصحیح بھی کی گئی ہے، تخریج بھی کی گئی ہے۔ اسی طرح کیمیاء سعادت پڑھیے، جہنم میں لے جانے والے اعمال، جہنم کے خطرات وغیرہ یہ پڑھیے۔ غور و تدبر کیجئے کہ کنجوسوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس فکر مدینہ سے بھی بخل سے جان چھوٹ جائے گی۔ بخل کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ سخاوت کے فضائل پر غور کیا جائے، سخی لوگوں کے بارے میں جو آیات اور احادیث اور حکایات کتب میں بیان کی گئی اس پر غور کریں۔ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں، ان میں رغبت رکھتے ہیں۔ آئیے ہاتھوں ہاتھ میں کچھ عرض بھی کر دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت دار الاسخیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے۔ ارشاد فرمایا سخی کی لغزش سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے معاف کر دو، کیونکہ سخی جب بھی لڑکھڑاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس مال نہ ہو تو قناعت کرے، حرص و طمع نہ کرے، مال ہو تو ایثار کرے، سخاوت کرے، کہ سخاوت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عادات سے ہے اور نجات کی یہی اصل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی کی راہ میں اپنے مال اس کی رضا خوشنودی چاہنے کے لیے خرچ کرنے والے سخیوں کی خوشبختی کے کیا کہنے۔ کنجوس پر نفس امارہ غالب ہوتا ہے، سخی نفس امارہ پر حاوی ہوتا ہے۔ سخاوت جنت کی طرف لے جاتی ہے، کنجوسی جہنم کی طرف دھکیلتی ہے۔